یہ کراچی کے ایک پوش علاقے کا خوبصورت بنگلہ تھا جس کے گیٹ کو عبور کر کے دونوں طرف راہداری میں پھولوں سے سجی ہوئی کیاریاں تھیں۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ بنگلہ برقی کمکموں کی روشنی میں سحر انگیز لگ رہا تھا۔ بلیک پراڈو راہداری عبور کرتی بنگلے کے مین دروازے کے پاس ایک جھٹکے سے رکی۔ اس گاڑی میں سے ایک خوب رو نوجوان نکلا جس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ اس نوجوان کی رنگت سرخ و سفید تھی، خوبصورت جسامت، اٹھی ہوئی ناک، گہری بھوری آنکھیں جو مقابل کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیں، بھرے ہوئے ہونٹ جو سگریٹ نوشی کے باعث سیاہی مائل ہو چکے تھے۔ کالی شلوار قمیض میں ملبوس، پاؤں میں کالی ہی کھیڑی پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی کی دوسری سائڈ آیا۔ جب گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈ کو روک دیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک لڑکی کو جھٹکے سے باہر نکالا اور اس کو گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اندر لاؤنج کے پاس رک کر اس نے اندر دیکھا جہاں اس کی ماں، باپ، بھائی اور نئی نویلی بھابھی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے کیا کہ اس کی ماں بول اٹھی، "بالاج یہاں آؤ۔" وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا وہ اس لڑکی کو لے کر لاؤنج میں داخل ہوا جس نے خوبصورت مہروں اور گولڈن کام والی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ خوبصورت میک اپ کیے، ڈارک مرون لپسٹک لگائے، نازک مگر خوبصورت جولری پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہی آنکھیں ہٹنے سے انکاری ہو جاتی تھیں اور وہ لڑکی بالاج کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ لاؤنج بہت خوبصورت اور بہت کشادہ تھا۔ لاؤنج کی دیواریں آف وائٹ رنگ میں رنگی ہوئی تھیں، کھڑکیوں پر مرون اور آف وائٹ کمبینیشن کے پردے لگے تھے۔ مہنگا ترین فرنیچر کے ساتھ وہ لاؤنج اس لڑکی کو بنگلے کا خوبصورت ترین حصہ لگا تھا۔ بالاج کے والدین اپنے بیٹے اور اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے اور اس کی بھابھی اس لڑکی کو حقارت سے۔ وہ دونوں ہی نئی نویلی دلہنیں تھیں لیکن دونوں کی آنکھوں کے تاثرات الگ تھے۔ ایک کی آنکھوں میں حقارت تھی اور ایک کی آنکھوں میں الجھن۔ اب کی بار بالاج کے والد بولے تھے، "یہ لڑکی کون ہے بالاج؟ اور یہ تمہارے ساتھ کیوں ہے؟" ملک حاتم خان سخت لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ بالاج پرسکون سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، "بابا سائیں، یہ حور ہے، میری بیوی اور آپ کی بہو۔" ملک حاتم خان اپنی اس اولاد کو دیکھ رہے تھے جو ان کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے چکا تھا۔ بالاج اپنی بات مکمل کر چکا تھا اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا رہا تھا جب کلثوم بیگم بولی، "بالاج رکو، تم اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لے آئے ہو لیکن فی الحال ہمیں کچھ وقت دو، اس کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے کے لیے تم لے جاؤ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں۔" وہ اس بات میں سر ہلاتا اپنی ماں سے مخاطب ہوا، "مام، میری اجازت اور میری غیر موجودگی میں کوئی بھی میرے پورشن میں نہیں جائے گا۔" وہ اپنی ماں کو کہتا اپنے پورشن میں چلا گیا اور پھر نوری سے مخاطب ہوا، "نوری، اپنی بھابھی کو کمرے میں لے جاؤ اور اس کے سامان بھی ملازموں سے کہہ کر کمرے میں پہنچا دو، میں 2 گھنٹے تک آ کر کھانا کھاؤں گا اور اس کو بھی کھانا دے دینا۔" نوری اس بات میں سر ہلاتی حور کو بالاج کے کمرے میں لے آئی۔ نوری ایک خوش شکل لڑکی ہے، گندمی رنگت، لمبے سیاہ بال، بالاج جیسی آنکھیں، بھرے ہوئے ہونٹ، درمیانہ قد۔ بالاج کا کمرہ دیکھ کر حور کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ کالی لیدر کا جہازی سائز گولڈ بیڈ، کالے پردے، کالا لیدر کا صوفہ۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا، اتنا کہ حور کے خیال میں اس کمرے میں 100 لوگ آرام سے آ جائیں۔ وہ مبہوت سی اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب ملازموں کی فوج اس کا سامان لے اندر آئی اور نوری نے اس کو آواز دے کر کہا، "بھابھی، ابھی آپ کا سامان سیٹ ہو جائے گا تو آپ چینج کر لینا، پل بھر میں کھانا بھجواتی ہوں۔" نوری حور کی طرف مسکراہٹ اچھالتی باہر نکل گئی کیونکہ اس کا فون بج رہا تھا۔ حور، اٹھو بیٹا، کالج نہیں جانا؟ حور کی ماں نازیہ بیگم حور کو کالج لیے اٹھا رہی تھی لیکن حور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جب نازیہ بیگم کافی دیر تک کوشش کرتی رہیں اور حور نہ اٹھی تو انہوں نے اے سی بند کر دیا، اور اس کے بعد بھی جب حور نہ اٹھی تو انہوں نے ٹھنڈا یخ پانی لا کر حور پر ڈال دیا اور حور ہڑبڑاتی اٹھ گئی اور اپنی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں میں خفگی اتارتی اپنی ماں کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ حور ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتری اور منہ بناتی واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو نازیہ بیگم نے اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دی۔ حور سفید یونیفارم پہنے، بالوں کے پونی ٹیل میں قید کیے سادہ حلیے میں بھی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حور 17 سال کی ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کی آنکھوں کا ہیزل کلر اس کو اور دلکش بناتا تھا۔ باریک لال ہونٹ، مغرور ناک، گھنی کالی پلکیں، دودھیا رنگت اور شہد رنگ لمبے بال، وہ بلا شبہ حسین تھی۔ وہ ایسے ہی منہ لٹکائے بیٹھی تھی جب یوسف علی خان نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، "حور بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ایسے منہ لٹکا کر کیوں بیٹھی ہو؟" حور نازیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، "بابا جان، ماما نے مجھے اٹھانے کے لیے مجبوراً مجھ پر ٹھنڈا یخ پانی ڈال دیا۔" اس کے کہتے ساتھ ہی 2 آنسو اس کی پلکوں کی پاٹ توڑ کر آزاد ہوئے تھے۔ یوسف خان نے اپنی لاڈلی اکلوتی اولاد کے آنسو صاف کیے اور اپنی بیگم سے گویا ہوئے، "کیوں نازیہ، کیوں کیا اپنی ایسا ہماری بیٹی کے ساتھ؟"
وہ نرمی سے اپنی بیگم سے استفسار کر رہے تھے۔ نازیہ بیگم حور کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، خان صاحب یہ آپ کی بیٹی، اس کو میں صبح 5 بجے سے اٹھا رہی ہوں، لیکن مجال ہے جو یہ اٹھ جائے؟ آپ جانتے ہیں جب سے آپ نے اسے موبائل لے کر دیا ہے پوری رات جاگتی ہے اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اور تو اب یہ اس موبائل میں لگی رہتی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتی۔ آج کالج کا پہلا دن ہے، اگر آج ہی لیٹ ہو گئی تو سارا سال یہی کرے گی۔ نازیہ بیگم آج اپنے شوہر کی حور کو روٹین بتا رہی تھی جو حور نے بدل لی تھی جب سے موبائل ملا تھا۔ وہ پوری رات فیس بک اور گانوں کے ساتھ گزارتی تھی۔ نوری کو بالاج نے کال کی تھی اور وہی سننے نوری باہر آئی تھی۔ جی بھیا، نوری نے پہلی کال پہلی گھنٹے پر ہی اٹھا لی تھی۔ نوری ایک کام کرو، حور کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دو اور ملازموں سے کہہ کر میرے کمرے کو سجوا دو۔ ڈرائیور کو میں نے کہہ دیا ہے، وہ ابھی تازہ پھول لے کر آئے گا اور میرا کمرہ سحر انگیز لگنا چاہیے۔ بالاج نے نوری سے بات کر کے کال کاٹ دی تھی اور نوری یہ سوچ کے خوش تھی کہ اس کے بھائی کی زندگی میں کوئی تو آئی جس کو وہ خوش رکھنا چاہتا ہے، لیکن نوری اس بات سے بالکل انجان تھی کہ بالاج حور کو خوش رکھنے کے لیے نہیں، اذیت دینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ نوری مسکراتی ہوئی حور کے پاس آئی جو ابھی ابھی ویسی ہی کھڑی اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، نوری نے حور کو پکارا تو حور اس کی طرف مڑی اور نہ سمجھی سے نوری کو دیکھا۔ بھیا کہہ رہے ہیں جب تک وہ نہیں آ جاتے آپ چینج نہیں کریں گی، اور آپ پلیز باہر ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ ملازموں نے کمرہ سے جانا ہے۔ حور حسبات میں سر ہلاتی اس کے پیچھے چلنے لگی اور ڈرائنگ روم کو دیکھنے لگی۔ یہ ڈرائنگ روم تو نیچے والے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس ڈرائنگ روم میں اسٹائلش 7 سیٹر صوفہ سیٹ پڑا تھا جو کہ اسکن رنگ کا تھا۔ ایک دیوار گرے تھی جس پر اسکن کلر کے پردوں کے بیچ بالاج کی بڑی سی تصویر لگی تھی جس نے پوری دیوار کو کور کیا ہوا تھا۔ 3 دیواروں کا رنگ سفید تھا جن میں سے ایک پر بالاج کے سرٹیفکیٹس لگے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ آدھی دیوار تک آتا ریک رکھا ہوا تھا جو اسکن ہی کلر کا تھا، اور ایک دیوار پر 55 انچ اسکرین لگی تھی جس کے نیچے ہی ساؤنڈ سسٹم پڑا ہوا تھا۔ حور دروازے کے پاس ہی رک گئی تھی۔ جب نوری نے اسے دیکھا تو بولی، بھابھی آ جائیں، آپ ہی کا گھر ہے۔ حور نے نوری کی طرف چونک کر دیکھا جو حور کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور حور کی سماعتوں میں اس کے الفاظ باز گشت کر رہے تھے۔ حور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی نوری تک آئی اور دونوں ایک ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ نوری حور کو دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کا نام بالکل صحیح رکھا گیا ہے حور، آپ واقعی ہی میں حوروں کی طرح خوبصورت ہیں۔ آپ کے چہرے کی معصومیت اور پاکیزگی آپ کے حسن کو چار چاند لگا رہی ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر انسان مسمرائز ہو جاتا ہے۔ نوری بہت عقیدت سے حور کی تعریف کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ نوری کچھ اور کہتی کلثوم بیگم آ گئی اور نوری کو دیکھتے ہوئے بولی، اے لڑکی، تمہاری جرأت کیسی ہوئی اپنی مالکن کے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کی؟ اپنی اوقات مت بھولا کرو، ملازمہ ہو ملازمہ رہو، اس گھر کی مالکن بننے کے خواب مت دیکھو، سمجھی؟ اب کھڑی کیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کلثوم بیگم غصے و نفرت سے نوری پر چیخ رہی تھی۔ نوری آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ جب کلثوم بیگم حور کے پاس آئیں اور اس کو گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، سنو لڑکی، نام کیا ہے تمہارا؟ حور گھبراتی ہوئی بھولی، حور العین یوسف علی خان۔ کلثوم بیگم اس بات میں سر ہلاتی ہوئی دوبارہ کوئے ہوئے، عمر کتنی ہے، کتنا پڑھی ہو، باپ کیا کرتا ہے تمہارا، ماں کا نام اور کیا کرتی ہے، کہاں رہتی تھی وہ؟ حور سے اس کی ساری انفارمیشن نکلوا رہی تھی۔ حور گھبراتی ہوئی دوبارہ بولی، 19 سال FSC کے پیپرز دیے ہیں، بابا ملک گروپ آف انڈسٹریز کے اسلام آباد کے برانچ مینیجر تھے، ماما کا نام نازیہ بیگم ہے اور وہ یونیورسٹی میں لیکچرر تھیں اور میں اسلام آباد میں ہی رہتی تھی۔ حور اب کلثوم بیگم سے گھبرا نہیں رہی تھی۔ جب کلثوم بیگم آگے بڑھی اور حور کو گلے لگاتی ہوئی بولی، تم نازیہ کی بیٹی ہو، میری بہن کی بیٹی، میری بھانجی حور۔ کلثوم بیگم روتی ہوئی بول رہی تھی۔ حور کو دیکھتے ہی انہیں حور میں اپنی بہن کی شباہت نظر آئی تھی اور اسی وجہ سے بالاج کے منع کرنے کے باوجود وہ بالاج کے پورشن میں آ گئی تھی۔ حور ان کو نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ حور کی ماں بھی بہن بھی تھی، کوئی حور کو یہ آج پتہ چلا تھا۔ وہ حور سے اپنی بہن اور بہنوئی کا حال پوچھ رہی تھی۔ نازیہ کیسی ہے، اور یوسف بھائی، تم کافی بڑی ہو گئی ہو۔ جب بھائی صاحب اور نازیہ اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے تو تم صرف 5 سال کی تھی۔ وہ چپ ہوئی تو حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اس کی پلکوں کی باڑ کے پیچھے دھکیلتے اپنی حدود سے باہر نکل آئے تھے، اور کلثوم بیگم نہ سمجھی سے حور کو دیکھ رہی تھی جو رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ حور کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور حور کے آنسو اور روانی سے بہنے لگے۔ وہ بابا، میرے بابا، وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں 1 ہفتہ پہلے، اور ماما بھی کل چلی گئیں۔ میں بالکل اکیلی ہو گئی۔ میری ماما، میرے بابا، خالہ، ماما چلی گئیں، بابا چلے گئے، میں کیسے گزاروں گی زندگی اکیلے؟ حور اٹکتے ہوئے اپنی بات بمشکل مکمل کر پائی تھی۔ کلثوم بیگم سکتے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی جان سے پیاری بہن جس کو وقت نے ان سے کچھ عرصے کے لیے دور کر دیا تھا وہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
حور ویسے ہی زار و قطار رو رہی تھی جب بالاج اندر داخل ہوا اور اپنی ماں کو حور کے ساتھ دیکھتے ہوئے غصے سے آگے بڑھا اور بولا، ماما آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ منع کیا تھا نا میں نے، نوری کہاں ہے؟ کہیں آپ نے ہی تو اس نے بھیج تو نہیں دیا یہاں سے؟ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی ماں بت بنی بیٹھی کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی تو کبھی اپنی بھانجی کو، پھر اچانک اٹھی اور بالاج کے گلے لگ کر رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، بالاج مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں نازیہ ملی ہے؟ بتاؤ نا میری بہن مر گئی، تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میری جان سے پیاری بہن مجھے چھوڑ کر چلی گئی، وہ مسلسل روتے ہوئے بالاج سے کہہ رہی تھی اور بالاج ان کی کمر سے ہلاتا ہوا بولا، مام مت روئیں، خالہ کی روح کو پریشان مت کریں، کیا آپ چاہیں گی کہ خالہ کی روح کو تکلیف ہو؟ بالاج نرمی سے اپنی ماں کو خود سے الگ کرتا ان کے آنسو صاف کرنے لگا، نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے میری نازیہ کو تکلیف پہنچے۔ کل قرآن خوانی رکھوا لو مسجد میں نازی اور بھائی کی سارے ثواب کے لیے، بالاج تم نے اچھا کیا حور سے نکاح کر لیا، وہ بالاج سے محبت سے بھرپور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مام اب آپ جا کر ریسٹ کریں، کل میکائل کا ولیمہ بھی ہے، آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے۔ بالاج اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، ہاں میں چاہتی ہوں اور ملک سائیں سے بات کرتی ہوں کہ میکائل کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی ولیمہ کر دیں۔ وہ غمزدہ تو تھیں لیکن خوش بھی تھیں، ان کے بیٹے نے ان کی بھانجی کو اپنی عزت بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے آپ بابا سائیں سے بات کر لیں، وہ مسکراتا ہوا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا جو اس کی چوڑی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے چلی گئی۔ اب بالاج کر حور کی جانب تھا جو کب سے چپ کھڑی تھی۔ بالاج لمبے لمبے ڈگ بھرتا حور تک آیا اور اس کی کلائی سختی سے تھماتا ہوا اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا جس کا فرش سرخ گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے کی ٹیبلز پر سٹینڈ کینڈلز جل رہی تھیں جو کمرے کی فضا کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ بیڈ پر بھی گلابوں کی پتیاں تھیں اور بیڈ کے کراؤن کے ساتھ بھی گلاب، لیلا اور ٹیولپ کے پھولوں کے بوکے لگا کر سجایا گیا تھا۔ وہ مسحور کن سی اس دوزخ کو دیکھ رہی تھی جو اسے لگ تو جنت ہی رہی تھی لیکن اس کے لیے دوزخ سے بھی بدتر تھی۔ بالاج نے اس کے پیچھے آ کر اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا اور اس کی میکسی کی زپ کھول دی۔ میکسی ڈھلک کر نیچے گر گئی اور حور وہیں منجمد ہو گئی۔ بالاج نے اس کا رخ اپنی طرف کیا جو آنکھیں بند کیے کھڑی تھی اور بالاج اس کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اس کی جیولری اتار کر فرش پر پھینکنے لگا۔ حور کی سانسیں منتشر ہو رہی تھیں۔ جب بالاج نے اس کی ساری جیولری پھینک دی تو اس کو بیڈ پر دھکا دیتا اس پر جھکا۔ حور کی زندگی کا سب سے اذیت ناک وقت شروع ہو چکا تھا۔ بالاج اس کو 4 گھنٹے مسلسل اذیت دینے کے بعد خود کو تو سکون کی نیند سو گیا اور وہ اپنے ریزہ ریزہ وجود کو لیتی ہوئی بیڈ سے اتر گئی اور واش روم چلی گئی۔ جب اس کی نظر اپنے اوپر پڑی تو وہ ششتر سے خود کو دیکھنے لگی۔ اس کے بازوؤں گردن پر بالاج کی حیوانیت کے نشان رقم تھے، وہ ان نشانات کو چھوتی ہوئی رونے لگی۔ کیا وہ اس قابل تھی جو اس کے ساتھ اس کے شوہر نے ایسا کیا تھا؟